کیا عورتیں واقعی اپنی شادی شدہ زندگی سے خوش نہیں ہوتی؟ یہ مسئلہ خالی پاکستانی یا ایشین سوسائٹی کا نہیں ہے، دنیا بھر کے اندر مرد یہ شکوہ کرتے ہیں کہ ہمیں خوشی کے لیے کسی اور کی ضرورت نہیں ہے، ہم اپنے آپ کو کسی بھی ایکٹیویٹی میں انوالو کر کے خوشی حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں عورتوں کے لیے ہم پرووائڈر بھی ہیں، ان کو بہت ساری فیسلٹیز بھی دیتے ہیں، لیکن ہر رات ہم نے یہ پروف کرنا ہوتا ہے کہ ہم اپنی بیوی سے محبت کرتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں ہمیں انفیئرلی ٹریٹ کیا جاتا ہے۔ مرد کہتے ہیں کہ 80% جو چیزیں ہم اچھی کر رہے ہیں، پرووائڈر ہیں، سیفٹی کا خیال رکھ رہے ہیں، گھر کے اندر بچوں کی تعلیم ہے، میڈیکیشن ہے، گھر ہے، بہت ساری چیزیں ہم پرووائڈ کر رہے ہیں جن کو کاؤنٹ نہیں کیا جاتا۔ اس کے مقابلے میں 10 یا 20% ہماری زندگی کے اندر ہر انسان کی طرح اگر کوئی خامی ہے، اس کو اتنا بڑھا دیا جاتا ہے کہ ہماری تمام طرح کی خوبیوں کو بھی دبا دیا جاتا ہے۔ لیکن کیا واقعی عورتیں رشتوں کے اندر یا اپنی سیلف ڈیولپمنٹ میں اتنی پیچھے رہ گئی ہیں مردوں سے کہ وہ خوش نہیں ہو پاتی؟ تو اس کے لیے پہلے سمجھتے ہیں ایک ہیرارکی ہے، ایک پیرامڈ ہے جس کو مازلوز پیرامڈ کہا جاتا ہے۔ ایک بڑا مشہور سائیکالوجسٹ ہے، اسے مازلوز پیرامڈ کہا جاتا ہے۔ یہ ہیومن نیڈز کے اوپر انسان کی ضرورت کیا ہے اور وہ کس طرح گرو کرتا ہے۔ یعنی تقریباً کوئی 100 سال پرانی تھیوری ہے ابراہم ماسلو کی، اور اس کے اندر جو سب سے ٹاپ پر ہے وہ سیلف ایکچولائزیشن ہے۔ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ میں اپنے آپ کو پہچان چکا ہوں، اپنے ٹیلنٹ کو، اپنی زندگی کو، اپنے آپ کو امپروو کر سکتا ہوں، میرے لیے خوشی کیا ہے، غم کیا ہے، مذہب کیا ہے، کہاں پر میں نے کیا چیز کرنی ہے، ایموشنلی طور پر، فزیکل طور پہ میں اپنی بیسٹ کنڈیشن میں یہاں اگر پہنچنا ہے تو مجھے ان تمام سٹیپس کو کرنا پڑے گا۔ تو اسی کو مازلوز پیرامڈ آف نیڈز کہا جاتا ہے۔ لیکن آج جو تھیوری کو اپلائی کروں گا وہ ایموشنل پرسپیکٹیو پہ ہے کہ انسان کا اپنا جو ریلیشن شپ ہے اپنے پارٹنر کے ساتھ، اس کے اندر کہاں پر خامیاں آتی ہیں مرد اور عورت کی زندگی میں۔ جو اس کا سب سے نیچے والا سٹیپ ہے وہ ہے ہیومن نیڈز کا، جس کے اندر آپ تمام طرح کی بیسک نیڈز ہوتی ہیں۔ آپ کے پاس کھانا ہے، آپ کے پاس کپڑا ہے، مکان ہے، اس طرح کی جو بیسک نیڈ جو انسان کو زندہ رہنے کے لیے ضروری ہیں، جب تک یہ چیزیں پوری نہیں ہوں گی آپ اگلے سٹیپ پر نہیں جا سکتے۔ یعنی جو اگلا سٹیپ ہے وہ اس کا فائدہ ہی کوئی نہیں ہے، اس کی ایگزسٹنس ہی آپ کے لیے بے معنی ہے جب تک آپ کے لیے بیسک ضروریات، یعنی آپ کا پیٹ نہیں بھرا ہوا تو آپ کے لیے سیلف ایکچولائزیشن کیا ہوتی ہے اور باقی جو چیزیں اس کا کوئی معنی نہیں ہوگا۔ سب سے پہلے ضروری چیز ہے آپ کے پاس کھانے کے لیے پیسہ ہو، زندہ رہنے کے لیے جو بیسک ریکوائرمنٹس ہیں وہ آپ کے پاس ہوں۔ اس کے بعد چلتے ہیں اگلے سٹیپ میں، اور اس کو کہتے ہیں سیفٹی۔ انسان کہتا ہے کہ اب مجھے سیف انوائرمنٹ چاہیے، جہاں میں رہ رہا ہوں، میں ایک ملک میں رہ رہا تھا، مجھے یہ تمام چیزیں ملنا شروع ہوگی، میں ملک سے باہر چلا گیا تاکہ مجھے یہ سیفٹی والا فیکٹر میرے لیے، بچوں کے لیے، میری فیملی کے لیے ہو۔ پوری ہسٹورک ٹائم میں چلے جائیں تو لوگ غاروں کو تبدیل کر رہے ہیں، اپنی فیملی کو رکھ رہے ہیں تاکہ وہ محفوظ رہیں۔ لیکن ایک ریلیشن شپ کے اندر یہاں پر جو ریکوائرمنٹ ہے ایک مرد اور عورت کی، یا تو وہ فزیکل سیفٹی ہے کہ آپ کو جو ہے ایک آپ کے پاس فائنینشیل نیڈز ہیں، آپ کے پاس گھر ہے، اسی طرح آپ کے پاس میڈیکل یا اس طرح کے جتنے بلز پے کرنے کے لیے جو آپ کی ریسورسز ہیں وہ ہیں، یعنی یہ چیزیں آپ کو سیفٹی پرووائڈ کرتی ہیں۔ لیکن یہ تمام چیزیں ہیومنز کے لیے، انسانوں کے لیے برابر ہیں، لیکن عورتوں کے لیے ایک خاص الگ سے چیز چاہیے ہوتی ہے، وہ ہے ایموشنل سیفٹی۔ یہ والی ریکوائرمنٹ جو ہے یہ مردوں کی نہیں ہے۔ مردوں کو ساری زندگی نہ کبھی بتایا گیا، نہ انہیں کسی نے پوچھا، اگر وہ رو رہے ہیں تو روتے رہے، مار پڑی ہے تو اس کے بعد خود ہی ٹھیک ہو گئے، اسی طرح نہ ان کی کسی نے بات سنی، بڑے ہوتے گئے۔ یعنی کہ ایک پورا جو سٹیپ ہے جس کے اندر ان کو بتایا گیا کہ آپ کی رسپیکٹ آپ کے کام کرنے سے، پیسہ کمانے سے ہے۔ یہ جتنی ایموشنل والی ڈرامے بازی ہے جو ان کو بتایا گیا، اس کو ہم آپ کی زندگی میں سمجھتے ہی نہیں ہیں کہ یہ ریکوائرمنٹ ہے مرد کی۔ لیکن حقیقت میں مرد اور عورت کو دونوں ہی یہ برابر امپیکٹ کرتا ہے۔ یعنی کہ ایموشنل طور پر اگر آپ کی بات نہیں سنی جاتی، مرد کہتا تو ہے کہ مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، لیکن سٹریس وائز سائنٹیفکلی مرد پر بھی اور عورت پر بھی اس کا جو سٹریس امپیکٹ ہے وہ برابر ہوتا ہے۔ یعنی آپ کے ہارمونس تبدیل ہو رہے ہیں، آپ کا بلڈ پریشر تبدیل ہو رہا ہے، آپ کے اندر ڈائٹ آپ کی تبدیل ہو رہی ہے، آپ کو برا محسوس ہو رہا ہے، یعنی کہ وہ فیلنگز آپ دونوں کی برابر ہیں۔ لیکن مرد کی یہ ریکوائرمنٹ نہیں ہے اگلے سٹیپ پر جانے کے لیے، کیونکہ اسے کبھی بتایا ہی نہیں گیا کہ یہ مرد کی ریکوائرمنٹ ہے، اسے یہ چاہیے اگلے سٹیپ پر جانے کے لیے۔ تیسرا جو سٹیپ ہے اس کو آسان لفظوں میں وہ لو ہے، محبت ہے، بلونگنگ ہے۔
یعنی اس اسٹیپ پر آنے کے لیے کہ آپ نے کسی کے ساتھ فزیکل انٹیمیسی کرنی ہے، آپ کے ساتھ بلونگنگ ہے، آپ نے بتانا ہے کہ یہ میرا سب سے قریبی ہے، یہ میرا رشتہ دار ہے، یہ میرا ہسبینڈ ہے، یعنی پارٹنرشپ کی جو بلونگنگ ہے بتانے کے لیے آپ کو بیسک ریکوائرمنٹس پوری ہونی، آپ سیف محسوس کریں گے اور آپ محبت کی طرف جائیں گے۔ محبت کے اندر جو انسان یعنی مرد ہے، اس کے لیے محبت اس کی پریزنس ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ اگر میں موجود ہوں تو یہ مانا جائے کہ یہ میری محبت ہے، کہ میں نے آپ کو وقت دیا ہے اور میں موجود ہوں، میں آپ کو سیفٹی پرووائڈ کر رہا ہوں، یہ میری پریزنس ہے اور یہی میرا محبت ہے۔ اس کے مقابلے میں جو عورت ہے وہ کہتی ہے کہ مجھے محبت کے لیے ویلیڈیشن چاہیے، یعنی یہاں پر آپ میری بات سن سکتے ہوں، بات سمجھ سکتے ہوں، یہاں پر مجھے وہ ایموشنل ٹائم دیا جائے، مجھے ویلیڈیٹ کیا جائے میری بات کو، اور میرے اوپر توجہ دی جائے۔ اگر آپ یہاں نہیں دیتے تو عورت جو ہے وہ اسی سٹیپس پر گھومتی رہتی ہے۔ اس کے اندر ایک بہت بڑی ریکوائرمنٹ جو ہے وہ بایولوجیکل یا سوسائٹی نیڈز ہیں، اس میں مجبور ہو کے عورت جو ہے وہ سیفٹی سے محبت کی طرف جاتی ہے، جس میں بچے ہو رہے ہیں، آپ کی فیملی بن رہی ہے، لیکن یہ بڑا چھوٹا سا سٹیپ ہے جس کے اندر وہ اسٹیپ پر آتی ہے، پھر واپس ادھر، اسٹیپ پر پھر واپس ادھر۔ اس سے جو اوپر والا سٹیپ ہے یہاں پر مرد جو ہے اس سٹیپ کو بھی سکپ کر جاتا ہے۔ اسے لگتا ہے کہ اگر مجھے بیسک نیڈز پوری ہیں، سیفٹی پرووائڈ ہو رہی ہے، تو ڈائریکٹلی وہ ریسپیکٹ پہ بھی آ جاتا ہے۔ جب تک اس کی بایولوجیکل نیڈز ہیں وہ محبت کے لیے بھی کوشش کرتا ہے، لیکن اس کے لیے زیادہ ضروری اس کی رسپیکٹ ہے، اور اسے لگتا ہے کہ اس کی جو رسپیکٹ ہے وہ پیسے سے ہے۔ یعنی وہ بہت سارے سٹیپس کو سکپ کر لے گا یہاں پہنچنے کے لیے، لیکن عورتیں ان دونوں سٹیپ سے باہر ہی نہیں نکلتی۔ اور رسپیکٹ والا پارٹ جب آتا ہے کہ آپ ایز اے مدر ہیں، آپ ایک گھر چلا رہی ہیں، ایک ریکوائرمنٹس پوری کر رہی ہیں، گھر کے اندر صفائی ہو رہی ہے، میرے ماں باپ باقی لوگوں کا خیال رکھا جا رہا ہے، جس پر اسے رسپیکٹ ملنی تھی اسے کہتے ہیں کہ یہ رسپیکٹ نہیں ہے، یہ آپ کی رسپانسبلٹی ہے۔ یعنی یہ تو آپ نے کرنا ہے، اس کے لیے آپ ایسا کیوں چاہ رہی ہیں کہ سوسائٹی یا ہم لوگ آپ کے لیے تالیاں بجائیں؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہاں پر اس کو رسپیکٹ دی جاتی، اسے بتایا جاتا کہ آپ نے یہ چیزیں کی ہیں، یہ آپ کی زندگی کے لیے، ہماری زندگی کے لیے بہتر ہے، آپ کے بغیر یہ گھر اس طرح چل نہیں سکتا تھا، لیکن ایسا ہم نہیں کرتے۔ ہم کہتے ہیں یہ آپ کی رسپانسبلٹی، آپ نے کرنا ہی کرنا ہے، اگر نہیں کریں گے تو پھر ہم تنقید کریں گے کہ یہ آپ کی رسپانسبلٹی سے آپ نہیں کر رہی۔ ہوتا یہ ہے کہ جو عورت ہے وہ انہی سٹیپس پر گھومتی رہتی ہے، اور جو آخری سٹیپ ہے سیلف ایکچولائزیشن کا، جب آپ سوچتے ہیں ایسا کیوں ہے کہ آپ کی بیوی کا کوئی ڈریم نہیں ہے، کوئی کچھ بننا نہیں چاہتی، گھر والوں نے بھیجا تو یونیورسٹی کی ڈگری لے لی، ڈاکٹر بن گئے، انجینئر بن گئے، کسی نے کسی کورس پہ بھیجا تو وہاں چلے گئے، جس نے کہا کہیں کا ٹرپ ہے تو ان کے ساتھ چلے گئے گھومنے کے لیے، یعنی کہ اپنی کوئی اوپینین نہیں ہے مذہب کے بارے میں، پولیٹیکل پارٹیز کے بارے میں، اپنے گھر کے بارے میں، اپنے کیریئر کے بارے میں۔ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ سیلف ایکچولائزیشن عورت کی اتنی ویک ہے، خاص طور پہ پاکستانی سوسائٹی میں؟ کیونکہ اس کی جو ریکوائرمنٹ جو یہاں پر ہے وہ کبھی پوری ہی نہیں ہوئی، یعنی اس کو یہاں آنے کے لیے جو اپنے اگلے سٹیپ چاہیے تھے وہ کبھی پورے نہیں ہوئے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی کے اندر آپ کا پارٹنر بھی یہ تمام سٹیپس کرے اور اس سٹیپ تک پہنچے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ نے عورتوں کو ایموشنل سیفٹی پرووائڈ کرنی ہے۔ اس کے لیے بہت سارے اور بھی لٹریچر بھی اویلیبل ہیں، انٹرنیٹ پر بھی ہے، پاکستانی سوسائٹیز کے لحاظ سے الگ کیا ریکوائرمنٹس ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں، لیکن یہ اگر آپ سٹیپ نہیں کریں گے تو عورت جو ہے وہ اسی سٹیپس پر گھومتی رہے گی۔ اچھا، یہ خالی مسئلہ پاکستانی سوسائٹی کے ساتھ نہیں ہے، انٹرنیشنلی بھی دنیا کے اندر مرد بے تہا اس پہ تنقید کرتے ہیں کہ ہمیں یہاں پر عورتیں جو ہیں صحیح طرح سے ویلیڈیٹ نہیں کرتی، ہمیں بتاتی نہیں ہیں کہ ہمیں ان کی ضرورت کیا ہے، اس کے مقابلے میں ہمیں اگر خوش ہونا ہے تو ہمیں کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس کے لیے ایسا کیوں ہے کہ اگر میں نے اپنے پارٹنر کو ہر دن خوش کرنے کے لیے کوئی ریزن دینا ہے، اس کا ٹرسٹ ہر دن ون کرنا ہے، اس کو محبت کے لیے ہمیشہ یقین دلانا ہے کہ میں آپ سے محبت کر رہا ہوں، لیکن ایک تو سیفٹی اور لو اور رسپیکٹ میں ہم صحیح طرح مینیج نہیں کرتے، اس کے بعد ایک سٹیپ آتا ہے جس کے اندر ہم ان کی سیفٹی کو بھی ڈاؤٹ میں ڈال دیتے ہیں۔ ہم سوچتے ہیں کہ ہم کسی اور سے شادی کر لیں گے یا کسی اور کے ساتھ ہمارا تعلق ہوگا۔ جس سٹیج پر آ کر ہم یہ کرتے ہیں وہاں پر عورت اس سٹیج پر 99% نہیں کرتی، کیونکہ اس کی ایک ایج ہے جس طرح 40 سے 50 ایئرز ہے۔ اس ایج کے اندر مرد جو ہے فائنینشلی طور پہ اتنا کیپیبل ہوتا ہے، ایموشنلی طور پہ اتنا اسٹرانگ ہو چکا ہوتا ہے کہ وہ اپنی ایک بڑی ڈیسیژن لے سکتا ہے۔ یہاں پر اس کی سیفٹی کو اور زیادہ توڑا جا رہا ہوتا ہے، اسے لگتا ہے کہ جو گھر اس نے بنایا ہے، جو فائنینشیل چیزیں ہیں وہ تمام اب ٹوٹ رہی ہیں۔ اسی وجہ سے ایک ریلیشن شپ کے اندر ایشوز کہاں پر آتے ہیں اور عورتیں ایسا کیوں محسوس کرتے ہیں، اس کو ڈیفائن کیا ہے مازلوز ہیرارکی سے۔ اس کے اندر
جو یہ پیرامڈز ہے یہ اس پرپس کے لیے استعمال نہیں ہوتا، لیکن آپ کو صرف ایکسپلین کرنے کے لیے کہ ایموشنل زندگی کے اندر، ریلیشن شپ کے اندر کہاں پر یہ پیرامڈ سپر امپوز ہو سکتا ہے۔ بہت شکریہ۔